بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں نے ٹی وی کے اوپر دیکھی ہوگی DGISPR کی پریس کانفرنس، جس کے اندر آپ کو میں اس کے چیزیں پوائنٹ کور کر دیتا ہوں تاکہ جتنے بھی غلط فہمیاں لوگ پھیلا رہے تھے الحمدللہ ہماری باتوں کی تصدیق ہو گئی ہے۔ جو ہم آپ سے کہہ رہے تھے لاسٹ 2-3 ڈیز سے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہی باتیں جو ہیں الحمدللہ DGISPR نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو DGISPR ہیں میجر جنرل باور افتخار، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں جو بارڈر ہے وہ لازمی باڑ لگے گی۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی ہے، آپ کو میں نے کہا تھا الحمدللہ کنفرم ہو گیا، وہ باڑ لازمی لگے گی۔ یہ امن کی باڑ ہے۔ میں نے بھی آپ سے یہی کہا تھا کہ یہ جو ہم لگا رہے ہیں یہ امن کے لیے ہے، تاکہ کوئی بھی مس ہیپ دونوں سائڈ سے، اگر افغانستان سے ہو رہا ہے پاکستان میں تو نہیں ہونا چاہیے، اگر پاکستان سے ہو سکتا ہے تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو امن کی باڑ یہ فیصلہ کر دے گی کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اور خدا نہ خواستہ کل اگر افغانستان کے اندر کوئی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ جہاں پر بالکل ہی معاملہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ وہ تمام لوگ ہی جو ہے وہ پاکستان عبور کر جائیں۔ سرحد ٹاپ کرنا کیا مشکل ہے، لیکن اگر باڑ لگائیں گے تو سہولت ہے۔ تو یہ امن کی باڑ ہے، امن کے لیے ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کا کام 94% ہو چکا ہے، 94%، اور انہوں نے کہا یہ کمپلیٹ لازمی ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ہمارے DGISPR یہ اسپیچ دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے علم میں ان کی باتیں اور ان کے علم میں ہماری باتیں دونوں ہیں، تبھی وہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری دوسری بات جو ہے وہ لگ رہی ہے ایران کے بارڈر کے اوپر، وہ بھی 71% انہوں نے بتایا کہ ہو چکی ہے، مزید 29% بھی ہو جائے گی۔ اب اللہ کرے کہ جتنی بھی انٹرنیشنل بارڈر ہیں پاکستان کے، یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان جو ہے سفر کر رہا ہے ٹیررزم کے ساتھ، لڑ رہا ہے، اور ہمارے جو اندر یہ آ جاتے ہیں کسی بھی طرف سے آ جاتے ہیں، بلوچستان ہو یا ایران ہو یا افغانستان ہو یا کوئی بھی ہو، وہ لوگ نہ ہوں تو کوئی اور آ جاتا ہے، لیکن بہرحال رستے کھلے ہوئے تو آ سکتے ہیں۔ اس لیے جو بارڈر کا کام، باڑ کا کام ہے، یہ تو کمپلیٹ ہوگا۔ کسی کو اچھا لگے، برا لگے، سننے میں برا لگے تو وہ اس کا اپنا معاملہ کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا بھارت کے بارے میں بھی، انہوں نے رپورٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ٹائم صورتحال یہ ہے کہ بھارت کے اندر مذہبی انتہا پسندی جو ہے وہ عروج پہ ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے خلاف اور کرسچنز کے خلاف یہ تمام معاملات چل رہے ہیں، تو اس کو دبانے کے لیے جو ہے وہاں پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے۔ اور پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، سافٹ ٹارگٹ کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی پاکستان نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، کوئی ایک آدھ دھماکہ ہو بھی جائے گا وہ بھی ہم پہ ڈال دیں گے، لیکن اب چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ یہ اب اس کے بارے میں جو ہے نا اب وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ جیسے ہی پریشر بڑھے گا تو ایک دھماکہ دو دھماکے کروا دیتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور وہ بھی سلیکٹڈ دھماکے ہوتے ہیں کہ کہاں کروانے، کیسے کروانے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کی ٹی وی ہیں، میڈیا، وہ رات کو بڑی باتیں کرتا ہے کہ وہ جو ہے نا یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نواز شریف سے کوئی بھی ڈیل نہیں ہو رہی، یہ قیاس آرائیاں ہیں، کیونکہ شام کو جب ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے نا تو وہ حالانکہ خبریں بہت ہوتی ہیں، اگر وہ مجھے بھی بولیں گے نا کہ خبریں چاہیے تو میں ان کو اتنی خبر دے سکتا ہوں کہ وہ ختم ہی نہ ہو، اتنی خبریں ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم چینل کے اوپر روزانہ 3-4 ویڈیوز آپ کو دیتے ہیں، وہ بھی سلیکٹڈ ہوتی ہیں۔ اگر ہمارے پاس سہولت ہو میں 50 ویڈیو پر ڈے کر سکتا ہوں، لیکن یہاں پر یہ لوگ خود سے ہی نیوز بنا دیتے ہیں کہ نواز شریف روز باتیں کرتا ہے فوج سے اور اسٹیبلشمنٹ سے، اور اس کے اوپر پھر وہ اب اس بات کا نہ فوج کو پتا ہوتا ہے نہ نواز شریف کو پتا ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جو روز باتیں ہوتی ہیں، انہوں نے کہا شام کو ٹی وی پر باتیں ہوتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، اسٹیبلشمنٹ نے وہ کر دیا۔ گزارش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بحث سے باہر رکھیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت سے متعلق قیاس آرائیاں بھی نہ کی جائیں، مناسب نہیں ہے۔ مین سٹریم میڈیا کے بیٹھ کے مہمانوں کو بلا کر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، جیسے نارمل سا طریقہ کار ہے، 2 بندوں کو بلائیں، مخالف پارٹی کو لڑوا دیں، لیکن اس کے اندر کوشش کریں کہ ہماری آرمی کا ذکر نہ آئے اس حوالے سے کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے، پتہ ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں ایسا؟ نواز شریف سے بات چل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، مارچ میں عمران اتر جائے گا اور پھر یہ ہو جائے گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کاروباری طبقہ ہے نا وہ رک جاتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ، ابھی عمران خان کو ہٹا رہے ہیں، نواز شریف کی سے بات چل رہی ہے، وہ لا رہے ہیں تو کچھ ہونے والا ہے۔
لہٰذا یہ باتیں بہت باریک ہیں، اگر آپ سمجھیں تو اس کے افیکٹ بہت بڑے ہیں، اور میرے حساب سے پیمبرا کو اس کے خلاف بھی ایکشن لینے چاہیے. تو امید کرتا ہوں اس کے اوپر کوئی لائن آف ایکشن بنایا جائے گا. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.